8वां बाब। अहद का संदूक हैकल में लाया जाता है। तब सुलेमान ने इस्राएल के बुजुर्गों और कबीलों के सब सरदारों को, जो बनी इस्राएल के आबाई खानदानों के रईस थे, अपने पास यरूशलेम में जमा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से, जो सयून है, खुदावंद के अहद के संदूक को ले आए। सो उस ईद में इस्राएल के सब लोग माहे इतानीम में, जो 7वां महीना है, सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए। और इस्राएल के सब बुजुर्ग आए और काहिनों ने संदूक उठाया, और वो खुदावंद के संदूक को और खैमा इज्तिमा को और उन सब मुकद्दस ज़रूफ को, जो खैमे के अंदर थे, ले आए। उनको काहिन और लावी लाए थे। और सुलेमान बादशाह ने और उसके साथ इस्राएल की सारी जमात ने, जो उसके पास जमा थी, संदूक के सामने खड़े होकर इतनी भेड़ बकरियां और बैल ज़बा किए कि उनकी कसरत के सबब से उनका शुमार या हिसाब न हो सका। और काहिन खुदावंद के अहद के संदूक को उसकी जगह पर उस घर की इल्हामगाह में, यानी पाक तरीन मकाम में, ऐन करूबियों के बाजुओं के नीचे ले आए, क्योंकि करूबी अपने बाजुओं को संदूक की जगह के ऊपर फैलाए हुए थे। और वो करूबी संदूक को और उसकी चोबों को ऊपर से ढांके हुए थे। और वो चोबें ऐसी लंबी थीं कि उन चोबों के सिरे पाक मकान से इल्हामगाह के सामने दिखाई देते थे, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई देते थे। और वो आज तक वही है। और उस संदूक में कुछ न था सिवा पत्थर की उन 2 लोहों के, जिनको वहां मूसा ने हुरब में रख दिया था, जिस वक्त के खुदावंद ने बनी इस्राएल से, जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए, अहद बांधा था। फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए, तो खुदावंद का घर अबर से भर गया। सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े न हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। मैंने फिलहकीकत एक घर तेरे रहने के लिए, बल्कि तेरी दायमी सकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। सुलेमान का कौम से खिताब। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इस्राएल की सारी जमात को बरकत दी, और इस्राएल की सारी जमात खड़ी रही। और उसने कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और उसे अपने हाथ से ये कहकर पूरा किया कि जिस दिन से मैं अपनी कौम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, मैंने इस्राएल के सब कबीलों में से भी किसी शहर को नहीं चुना कि एक घर बनाया जाए, ताकि मेरा नाम वहां हो, पर मैंने दाऊद को चुन लिया कि वो मेरी कौम इस्राएल पर हाकिम हो। और मेरे बाप दाऊद के दिल में था कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के नाम के लिए एक घर बनाए। लेकिन खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूंकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में था, सो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना। तो भी तू उस घर को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से निकलेगा, वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। और खुदावंद ने अपनी बात जो उसने कही थी कायम की है, क्योंकि मैं अपने बाप दाऊद की जगह उठा हूं। और जैसा खुदावंद ने वादा किया था, मैं इस्राएल के तख्त पर बैठा हूं, और मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा के नाम के लिए उस घर को बनाया है। और मैंने वहां एक जगह उस संदूक के लिए मुकर्रर कर दी है, जिसमें खुदावंद का वो अहद है जो उसने हमारे बाप दादा से, जब वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बांधा था। सुलेमान की मनाजात। और सुलेमान ने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानिंद ना तो ऊपर आसमान में
نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے۔ تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو نے اپنے منہ سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا، جیسا آج کے دن ہے۔ سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی، بشرطے کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے۔ سو اب اے اسرائیل کے خدا، تیرا وہ قول سچا ثابت کیا جائے جو تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد سے کیا۔ لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ، آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا، اور بدکار پر فتویٰ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا، اور صادق کو راست ٹھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا۔ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا، جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں، جب تو ان کو دکھ دے تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے می برسانا۔ اگر ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سموم یا گروئی یا ٹڈی یا کملا ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا کیسا ہی روگ ہو، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اسی کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی
سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ جتنی مدت تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مانے۔ اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے، کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے، سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا، اور جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تو اس کے مطابق کرنا، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانے اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے، اور جان لے کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے۔ اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستے سے تو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں، اور وہ خداوند سے اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے دعا کریں، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا۔ اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک، تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھرے اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہو معاف کر دینا، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا، تاکہ وہ ان پر رحم کریں، کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراث ہیں جسے تو مصر سے لوہے کے بھٹے کے بیچ میں سے نکال لایا۔ سو تیری آنکھیں تیرے بندے کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہیں، تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کرے تو ان کی سنے، کیونکہ تو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراث ہوں، جیسا اے مالک خداوند تو نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت فرمایا جس وقت تو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لایا۔ آخری دعا۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبح کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا اٹھا، اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا، خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا، مبارک ہو، کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ ہمارے باپ دادا